لاسٹ وارننگ، اگر اس کے بعد کوئی ایسی چیز منظر عام پہ آئی، جھوٹی بنا کے آئی یا کوئی آئی، تو پھر میں نے سچی چیزیں نکالنی شروع کر دینی ہے اور مجھے پھر روک کوئی نہیں سکتا۔ آپ یہ جو باتیں کر رہے ہو، یہ سارے جو معاملات کر رہے ہو، تو یار ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ایک بہت اچھے ڈیسنٹ اور پڑھے لکھے انسان ہو، آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ ابھی بھی خاموشی رکھی ہے، آگے بھی خاموشی رکھوں گا۔ آج کے بعد اگر کسی نے یہ حرکت کی تو پھر میں ایسی چیز نکالوں گا نا، ایسی چیز کہ لگ سمجھ آئے گی سب کو۔ تو وہ جتنا بھی برا لیکن ہے تو آپ کا بہنوئی نا، تو آپ دھمکیاں دے رہے ہو پوری سوشل میڈیا پہ دے رہے ہو، اور ان کو دے رہے ہو جن کا ایک نام ہے۔ رجب کو دنیا جانتی ہے یار، رجب بٹ کو دنیا جانتی ہے۔ میں خاموش رہ رہا ہوں، میں معافیا مانگ رہا ہوں، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے معافیا مانگ رہا ہوں، میں پوڈ کاسٹوں میں جا کے معافیا مانگ رہا ہوں، میں ہر جگہ معافیا مانگ رہا ہوں۔ بھائی بس کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ پھر کوئی نہ کوئی چیز، پھر کوئی نہ کوئی چیز، پھر کوئی نہ کوئی چیز۔ جی السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ ایوری ون آلسو گریٹ، اٹس می مسٹر ملک۔ اچھا جی، آج ایک دو دن ہو گیا میں کچھ دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، اتنی دھماکے دار ویڈیوز بنتی جا رہی ہے یار۔ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں، کسی کا گھر اپنے ویوز کے چکر میں نہ کسی کا گھر خراب نہ کریں۔ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا، سمجھ گیا میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ میں رجب فیملی کی بات کر رہا ہوں اور اون بھائی کی بات کر رہا ہوں۔ رجب بھائی بھی مطلب بہت ہی اچھے انسان ہیں، لیکن کچھ ان کے فیملی میٹرز ہیں جس کو ہمیں ڈسکس کرنے کا حق نہیں ہے، کسی کو بھی حق نہیں سوائے ان کے اور ان کی فیملیز کے۔ اب یہ ایک ویڈیو چل رہی ہے اون شیخ کی، کہ جس میں انہوں نے ڈائریکٹ دھمکی دے دی ہے کہ اگر میرے پہ بات آئی نا یا میری فیملی پہ بات آئی تو پھر میں ایسے سے چیزیں لے کے آؤں گا کہ آپ دیکھتے رہو گے، آپ یاد رکھو گے۔ لاسٹ وارننگ، اگر اس کے بعد کوئی ایسی چیز منظر عام پہ آئی، جھوٹی بنا کے آئی یا کوئی آئی، تو پھر میں نے سچی چیزیں نکالنی شروع کر دینی ہے اور مجھے پھر روک کوئی نہیں سکتا۔ ابھی بھی خاموشی رکھی ہے، آگے بھی خاموشی رکھوں گا۔ آج کے بعد اگر کسی نے یہ حرکت کی تو پھر میں ایسی چیز نکالوں گا نا، ایسی چیز کہ لگ سمجھ آئے گی سب کو، تھرڈ پرسن کو بھی لگ جائے گی اور باقی سب کو بھی لگ جائے گی، ٹھیک ہے؟ لاسٹ وارننگ، میں نے سب ریکارڈ میرے پاس ٹریک ہو گیا ہوا ہے، کدھر سے کیا ہو رہا ہے، کدھر سے پیسے جا رہے ہیں، کدھر سے یہ جا رہا ہے، سارا ریکارڈ آ گیا، اور ایک چیز کھولوں گا اگر آج آپ کے اس کے بعد میرے پہ کوئی ایلیگیشن یا کوئی الزام لگایا۔ ضرورت سے زیادہ خاموشی جو ہے نا، ضرورت سے زیادہ بھی خاموش رہنا انسان کو وہ خراب کر دیتا ہے۔ میں خاموش رہ رہا ہوں، میں معافیا مانگ رہا ہوں، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے معافیا مانگ رہا ہوں، میں پوڈ کاسٹوں میں جا کے معافیا مانگ رہا ہوں، میں ہر جگہ معافیا مانگ رہا ہوں۔ بھائی بس کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ پھر کوئی نہ کوئی چیز، پھر کوئی نہ کوئی چیز، پھر کوئی نہ کوئی چیز۔ لاسٹ وارننگ، ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ ماری جا رہے ہو، ٹیکر جو لیٹ سے باکسر ہے، وہ صرف ابھی ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ یار نہیں، وہ کہہ رہا سوری، لیکن اس نے ایک ہی مارنی ہے، پھر تے ایسی جگہ پہ رکھ کے مارنی ہے نا کہ بچنا پیچھے پھر کھ نہیں۔ چلائی جو نکلی آڈیو، پھر جب میں اصلی آڈیو چلاؤں گا نا پھر لگے گی سب کو سمجھ۔ لاسٹ وارننگ، طرف سے کوئی کمپرومائز نہیں، سب کر کے دیکھ لیا، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگ لی، ہر کام کر کے دیکھ لیا۔ اب میرے پہ اگر سنگل اٹیک آن می، جی یہ ساری جو انہوں نے بات کی ہے، آپ نے ساری بات ان کی سنی ہے، اس میں سمجھے انہوں نے نام کسی کا نہیں رہا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کس کو ٹارگٹ کیا۔ انہوں نے لاسٹ نا 2-3 ہفتے ایک پوڈ کاسٹ میں گئے تھے ریحان طارق، انہوں نے وہاں پہ رجب بھائی کا کال کی تھی، انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی کیونکہ ان کے اس وقت کافی مطلب نا غصے والی باتیں تھی، جو کچھ ایسے معاملات، انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ انہوں نے کہا میں معافی مانگتا ہوں، میں ہر چیز کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بہن اپنے گھر میں خوش رہے، میرا جو بھانجا اپنے گھر میں خوش رہے، کیونکہ کہتا جی میں خود باپ کے بغیر مجھے پتا ہے کہ دنیا کیسے مطلب کیا معاملات ہوتے ہیں، کہ کیسے اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے کہ میں نے باپ کی محبت سے میں دور رہا ہوں، تو میں نہیں چاہتا کہ ایوان سلطان اس محبت سے دور رہے، تو وہ بس اپنے گھر میں رہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کچھ ان کے دوست ہیں جو ان کا گھر نہیں بسنا دینا چاہتے۔ اب دوست ان کے کون ہے آپ سب کو پتا ہے، نام مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جو میں کروں گا نا پھر دیکھنا، پھر پورے سوشل میڈیا کو پتہ لگے گا۔ سیوٹا اتنا اچھا کام کر رہی ہے اور یہ CCD پولیس اتنا اچھا کام کر رہی ہے، سب بڑے اچھا کام کریں، بڑے اچھے ڈپارٹمنٹ، بہت اسٹرانگ ڈپارٹمنٹ ہے۔ اگر کسی کو میں نے انسٹاگرام پہ DM کر کے گالیاں شالیاں دی ہیں تو ان کے پاس جائیں، ان کو جا کے رپورٹ کریں کہ یار اون نے ہمیں گالیاں دی ہیں، ٹھیک ہے؟ پلیز یار، پلیز جا کے آپ لوگ رپورٹ کرو۔ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ لگاؤ کہ اون نے یہ کہہ دیا، اون نے مجھے یہ کہا، اون نے مجھے یہ کہا، اس سے کیا ہوگا؟
امیج خراب کرنا چاہ رہے ہو وہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، فیک آپ لوگ بنائی جاؤ. ہاں اگر جا کے آپ لوگ کمپلین کریں میری، ٹھیک ہے، ادھر جا کے کمپلین کریں تاکہ پھر آگے معاملات ہوں. اگر وہ واقعی کچھ ہوا تو پھر ٹھیک ہے، مجھے سزا مل جائے گی. اگر نہ کچھ ہوا تو پھر آپ لوگوں کے منہ پہ جوتی پڑے گی. ٹھیک ہے، کر دیا وہ کر دیا. کوئی آپ کی بات پہ یقین نہیں کرے گا کیونکہ سب مجھے جانتے ہیں. آپ سائبر اور میں کیوں کروں رضوان، انہیں بنانے تو فیک. میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یار آپ لوگ کراؤ. اگر میں نے کسی کو گالیاں دی ہیں یا آپ لوگ فیک بنا رہے ہو، آپ لوگ میرے خلاف جا کے کمپلین کراؤ کہ انہوں نے میں گالیاں دی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا نام تو خراب ہو رہا نا. رضوان شیخ میرے پاس نا، میں کیا کہوں، ابھی ٹائم ہی نہیں یار ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے. میں آپ سب کو پتا ہے کہ رجب بھائی کے کون سے دوست ہے. تو یہ سوشل میڈیا کی کچھ ایسی جانچ چاہ رہی ہے، وارننگ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا میں لاسٹ وارننگ دیتا ہوں آپ کو. لاسٹ وارننگ کا مطلب کیا ہے کہ آگے کیا ہوگا. انہوں نے کہا آگے میں ایسا کچھ کروں گا. میرے پاس ایسے آپ کے ثبوت پڑے ہیں، ایسے ڈیٹے پڑے ہیں، ایسی وائس پڑی ہے کہ پھر آپ نے ہاتھ لگا کے رونا ہے. وہاں پہ ماروں گا جہاں پہ آپ کو میں وہ لینگویج یوز نہیں کر سکتا. کیوں کہ ان کے خلاف کچھ یہ جو ویڈیوز بنا کے لوگوں نے وہ یہ میری ویڈیو بنا کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے تو ان کے گھر کے اتنے معاملہ خراب کر دیں کہ یار ان کا گھر سمجھو کہ اس موڑ پہ کھڑا ہوا کہ جہاں سے آگے بھی جائیں تو دھماکہ ہے، پیچھے تب بھی دھماکہ ہے. اوکے اچھا جی، ساری آپ نے باتیں سنی ہیں اون شیخ کی. تو میرا اون شیخ سے سوال ہے کہ یار آپ نے کرنا کیا ہے. آپ یہ جو باتیں کر رہے ہو، یہ سارے جو معاملات کر رہے ہو، تو یار ایسے نہیں کرنا چاہیے. آپ ایک بہت اچھے ڈیسنٹ اور پڑھے لکھے انسان ہو، آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی. آپ دھمکیاں دے رہے ہو میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا. یار وہ جتنا بھی برا ایک مسئلہ جیسا بھی ہے، اگزامپل دے رہا ہوں، ماننا کہ آپ کا بہنوئی ہے تو وہ جتنا بھی برا لیکن ہے تو وہ آپ کا بہنوئی نا. تو آپ دھمکیاں دے رہے ہو پوری سوشل میڈیا پہ دے رہے ہو، اور ان کو دے رہے ہو جن کا ایک نام ہے. رجب کو دنیا جانتی ہے یار، رجب بھاٹی کو دنیا جانتی ہے، دنیا پہچانتی ہے، آپ کو بھی جانتی ہے. یہ نہیں کہتے کہ بس رجب بھاٹی ہے، آپ بھی ہو. لیکن آپ کو یہ باتیں سوشل میڈیا پہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یار یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ صرف مزہ لیتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہلکی سی چنگاری پھینکے تو پامبڑ بل جانا ہے، تو وہ بل جاتا ہے. اب آپ ایک بات کرتے ہو تو وہ بات آپ کی ایسے کیچ ہوتی ہے کہ ہر مطلب نا وہ سوشل میڈیا کی زینت بن جاتی ہے. دھمکیاں نہیں دینی چاہیے، گھر پسانا چاہیے بہنوں کا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. میری تو دعا ہے یا میرے مولا اس مبارک مہینے کا صدقہ تمام بہن بیٹیوں کو دنیا جا خوشی نصیب کر، ان کو دکھ نہ دے میرے مولا. کیونکہ ماں باپ پتہ نہیں کس طرح ان کو اپنی بیٹیوں کو شادی کے لیے قرضے اٹھاتے ہیں، کچھ ایسے معاملات کرتے ہیں. تو آیا جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو ان کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا. تو جو بھی آپ کے معاملات ہیں، گھر کے معاملات ہیں، آپ گھر میں سولو کریں بجائے گا سوشل میڈیا پہ لے کے آئیں. یہ بات آپ نے بہت غلط کی ہے اون شیخ. اور رجب بھائی بھی تھوڑا سا آپ بھی دیکھیں. رجب بھائی آپ بھی مطلب پڑھے لکھے انسان ہیں، اون شیخ بھی پڑھا لکھا انسان ہے. آپ دونوں بہت اچھی فیملی سے بلونگ کرتے ہو، تو آپ ایسی باتیں کرو گے ایک دوسرے کے سینے لات توڑنے والی کھینچنے والی، تو یہ غلط باتیں ہیں. باقی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی آپ میں چھٹو کو ہو رہی ہے. اس سے گھر خراب ہوگا، گھر بنے گا نہیں. یہ ساری باتیں گھر خراب کرنے والی، کیونکہ یہ جو باتیں ایک بار منہ سے نکل جاتی نا، یہ پھر دل میں باتیں اڑ جاتی ہیں، یہ نکلتی نہیں ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کچھ مسئلہ خراب ہو جائے تو بہت غلط ہو جائے گا. اور اون شیخ مجھے ایک بات بہت اچھی لگی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنے باپ کے بغیر زندگی گزاری ہے. باپ کے بغیر زندگی کیسے گزارتا ہے، کتنا مشکل دور ہوتا ہے، یہ اون شیخ ہی جانتا ہے، کیونکہ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ کہ وہ کیوان سلطان اپنے باپ کے ساتھ خوش رہے، میری بہن خوش رہے. تو اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک ان کا جو یہ رنجش چل رہی ہے، ان کو بڑوں کو چاہیے بیٹھ کے چلے، یہ تو بچے ہیں، ان کو چاہیے بیٹھ کے ان کا معاملہ سولو کریں، ان کا پیچ اپ کروائیں. تو باقی امید کرتا ہوں آپ کو یہ والا اچھا لگے گا لائک کریں، کمنٹ شیئر کریں مسٹر میڈک بلاگ. اور رجب فیملی کے لیے اسپیشل دعا کریں، اللہ پاک ان کا جو ان کی دوریاں ہیں نا ان کو ختم کریں اس مبارک مہینے کا صدقہ. آپس میں اتفاق سے پیار سے رہیں. ملتے ہیں کل ایک بالکل برانڈ ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.